موضوع حضرت ٹھاٹھے مار رہے ہیں موضوع حضرت، لیکن کیا حضرت صاحب رونا روئے. میں پیچھے بھی حضرت صاحب بڑی باتیں میں تو کیمرے میں نہیں کرتا کیونکہ باتیں میرے لیے وبال جان بن جاتی ہیں. اگو پچھو کٹو تو پھر مصباحی صاحب دی تڑنگڑی شروع ہو جاتی. بادشاہ لوگ ہیں ہمارے جی، کوئی فون کر کے نہیں پوچھے گا میں کون سا کینڈا رہتا ہوں کہ مصباحی صاحب ہے تاری گل آئی ہے کس طرح آئی ہے. کوئی نہیں جی، ماں نو گالاں پیو نو گالاں. ایسا کبھی دیکھا آپ نے کو دیوبندی فضل الرحمان کے خلاف بولتے ہوئے؟ ایویں نہیں حضرت صاحب وہ انج جان دے دیتے. کبھی آپ نے کو دیوبندی دیکھا طارق جمیل کے خلاف بولتے ہوئے؟ سانو حضرت جی وہ منڈے جنہیں مستنجا نہیں کرنا آتا وہ بھی بہ کے ساڈیاں پگاں لاندے تے قمیضاں بڑے کام کرنے بڑے کام. ناصر مدنی اب سپیکر لگا ہے میرا نہ وہ متھا لگ جائے گا. کبھی دیکھا کسی غیر مقلد کو اس کے خلاف بولتے ہوئے؟ کی نہیں حضرت انہیں کر چھڑیا پڑ کے نہیں بولتے. جو بھی ہے تو ساڈا ہی ہے، یہ ساڈے مسلک دا نام زندہ ہے، اسٹیجاں تے بندہ ہے اور اسی بس انتظار کرنے ہیں کہ کوئی گل ہوئے اور پھر اس کا خمیازہ اہل سنت بھگت رہی ہے. دیکھ لو کتنا بڑا معاملہ ہو کے گزر گیا، لیکن صرف وجہ کی ہے کہ ہے نہیں ساڈے کو صاحب کسی دی ضرورت. ہم جماعت ہیں، ہم گروہ ہیں، ہم کثرت میں ہیں حضرت، ہم کو قلیل ہیں حضرت، ہم کثیر ہیں بڑے، لیکن صرف وجہ کی ہے اتحاد کوئی نہیں ہے. کتنا بڑا حضرت سڑک کے اوپر حضرت کس طرح، لیکن صرف اقبال کے ایک بہت طرح اپنے معاملے سے دیکھ کر بڑی باتیں حضرت. میں پیچھے بھی درد رو کے آئے ہوں اپنا. میں رمضان میں نا حضرت گیا ایک جگہ بیان کرنے کے لیے. میں وہ گاڑی کھڑی کر کے نا تو میں گاڑی سے اتر رہا ہوں. میں جانتا ہوں دیوبندی مولوی ہے حضرت، وہ کہیں گزر رہا تھا ہماری مسجد کے سامنے سے حضرت. میرا بیان تھا وہ سیف الملوک پہ پڑے نا اندر کو بندہ ہے تو گزر رہا تھا. تو وہ جو بچے باہر کھڑے تھے نا کچھ 4 5 6 بچے، ان کو کھڑا کر کے پتا کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہتا ہے رمضان میں سیف الملوک نازل ہوئی سی کہ قرآن نازل ہویا سی؟ تسی رمضان میں بھی قرآن نہیں پڑھتے کوئی؟ وہ ہمارے بچوں کو کہہ رہا تھا کہ اندر رمضان چ سیف الملوک نازل ہوئی سی کہ قرآن نازل ہویا سی؟ وہ تسی رمضان چ بھی نہیں قرآن پڑھتے ہے؟ تسی رمضان چ بھی چلو 11 مہینے تو تسی سیف الملوک ہی پڑھی نا، وہ رمضان چ ہی قرآن پڑھ لو. اللہ اس کی جو نیت تھی وہ آپ بھی جانتے ہیں، وہ میں بھی جانتا ہوں، لیکن سٹ تے کر گیا نا صحیح کر کے. اسی لیے تو حضرت یونیورسٹیوں والے جو بچے ہیں وہ ہم سے بھاگی ہیں حضرت، کیونکہ اب وہ والا دور نہیں کہ حضرت کتاباں صرف میرے کول ہی نے. اب بھاجی گوگل میں جس مرضی کتاب کا نام لکھو گوگل پوری کتاب کھول کے آپ کے سامنے رکھ دے گا. میرا حضرت بچہ ہے، بڑی مجھ سے اس کی محبت ہے. آج کل وہ پنجاب یونیورسٹی سے ایم فل کر رہا ہے حضرت. آپ کو پتا پنجاب یونیورسٹی کا ماحول ساڑھے والا نہیں، جمعیت ہے، سارے وہی ہیں حضرت. وہ اکثر کئی معاملات میں مجھے اس نے کہا کہ حضرت کچھ تصوف پہ کتابیں مجھے بتائیے. میں نے جو تھیں میں نے وہ بتائیں اس کو، کتاب الاخلاص، فصوص الحکم، ایسی ساری. اور میں نے اس کو نام لکھایا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب فیوض غوث یزدانی. فیوض یزدانی بھی کہتے ہیں، فیوض غوث یزدانی بھی کہتے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات ہیں حضرت. اور رات کو کہیں کتابیں ٹیبل پہ رکھ کے بیٹھا حضور غوث پاک سے عقیدت، اس لیے اس نے سب سے پہلے فیوض غوث یزدانی کھولی اپنے تھیسیز، اپنے نوٹس بنانے کے لیے. جب اس نے پہلا خطبہ پڑھا تو توحید، دوجا پڑھیا توحید، تیجا پڑھیا توحید، چوتھا پڑھیا، پنجواں پڑھیا. اب چلے میں ادھر ہاتھ رکھ، مجھے پتا کیا کہتا ہے فون کر کے؟ مجھے کہتا ہے حضرت غوث پاک کے عقیدے نہیں کرتے. غوث پاک کے عقیدے میں آپ کو بالکل سچ کہہ رہا ہوں، کیونکہ جو مجھے کرتے دیکھ رہا ہے اور جو کتاب میں لکھا ہے وہ اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار وہ سنی سن ذرا میں ادھر ادھر ہو گیا. میں نے اس کو کہا مجھے کچھ لکھ کے نا مجھے بتا اس میں سے تجھے کیوں ایسا لگا ہے حضرت. اس نے حضرت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5ویں مبارک خطبے کا PDF لی اور تصویر بنا کے نا، تو اس نے حضرت مجھے وہ تصویر سینڈ کی حضرت 5ویں مجلس، یہ اس نے مجھے سینڈ کی ہوئی ہے. اور تھلے انہیں نشان لایا ہے. حضور غوث پاک کیا فرما رہے ہیں اپنے بیان میں؟ فرماتے ہیں انت عبد آبق من مولاک، تو اپنے مولا کا بھاگا ہوا بندہ ہے. تو اپنے مولا کا
بھاگا ہوا بندہ ہے حضور غوث پاک دا بیان، تو اپنے مولا کا بھاگا ہوا بندہ ہے۔ اور پھر آگے غوث پاک کیا فرماتے ہیں، ارجی الی، اپنے رب وال واپس آ جا۔ بچے جب کتابیں کھولتے ہیں تو اور وہ دیوبندی مولوی کیا کہہ رہا ہے بچوں کو، وہ کہتا ہے رمضان وچ سیف الملوک نازل ہوئی سی کہ قرآن نازل ہویا، وہ تسی رمضان چ بھی نہیں قرآن پڑھتے کوئی ہے، بالکل بیٹا ایسے نہیں۔ میں بھی انہی محفلوں کا حصہ ہوں، ایک بار تو دل کرتا ہے لیکن چھوڑنا حال تو نہیں۔ آپ حضرت کبھی نکلیں اسلام آباد چلے جائیں، پنڈی چلیں، وہ جو بڑے بڑے فلیکس لگے ہیں ذرا ان کو بغور دیکھیے گا، لوگوں کے لکھے کلام پڑھنے کے لیے کتنے بندے آ رہے ہیں جی؟ 8۔ بندوں کے لکھے کلام پڑھنے کے لیے کتنے بندے آ رہے ہیں جی؟ 8۔ اور رب کا کلام پڑھنے کے لیے کتنے بندے آ رہے ہیں؟ صرف۔ جب حضرت جی سٹیج والوں نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا تو ان پہ کیا گلا ہے حضرت، ان کو میں کیا کہوں حضرت، ان کو تو میں کچھ بھی نہیں پھر کہہ سکتا۔ جب سٹیج والوں نے یہ سلوک کیا کتاب اللہ سے، اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جی ہم نے قرآن کو نکال دیا، چلو ادب کرتے ہیں، رب کا کلام ہے، ہم یہی کہیں گے کہ اسی قرآن پاک میں کیا، چلو اب پھر رمضان تراویح چ ملاقات ہوئی ہے، 11 مہینے تہاڈا ساڈا کوئی تعلق نہیں آپس وچ، تراویح آن گیاں تو پھر تہاڈے نال ملاقات ہوئے گی، پھر تانوں ایک باری ہی ختم کریں گے، باقی تہاڈا ساڈا تعلق۔ اللہ حضرت جس نے دلوں کا زنگ توڑنا تھا، جس نے دلوں میں انقلاب برپا کرنا تھا، وہ تو کتاب اللہ ہے، وہ تو کلام اللہ ہے۔ خود ہم نے نہیں بتایا کہ غوث پاک ساری رات ایک قرآن پڑھتے تھے، خود ہی ہم نے بتایا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے، بایزید ایک قرآن، حضرت جنید ایک قرآن، حضور نبی علیہ السلام آپ نکلے ہیں دیکھنے کے لیے میرے یار میرے صاحب کیا کر رہے، ابو بکر آستہ قرآن، حضرت عمر اچھی قرآن، باہر بلوائی کھڑے ہیں حضرت تلواریں لے کے، حضرت عثمان اندر پڑھ کے رہے ہیں قرآن، حضرت بلوائی اندر آ گئے، پہلی تلوار اٹھی سیدہ نائلہ نے روکی، انگلیاں کٹ گئیں حضرت، پھر تلوار چلی حضرت عثمان پہ آئی، اور حضرت عثمان کا جو خون کا پہلا قطرہ گر رہا ہے نیچے کیا ہے؟ قرآن۔ آج یہ توپ کاپی میں وہ قرآن شریف پڑا ہوا ہے، اور خون مبارک کس آئے پاک پہ گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ امام حسن پاک قرآن، امام حسین نزد قرآن، میرے مولا مرتضیٰ قرآن، میرے غوث پاک قرآن حضرت۔ لیکن بس حضرت جی شاعری میں گڈھا پھنس گیا امت کا، اور شاعری بھی وہ ماشاءاللہ علماء کثیر تعداد میں، ایک خاص معاملے کے لیے نبی علیہ السلام نے حضرت حسان پاک کو فرمایا، حسان لکھ، حضرت حسان لکھ کے لائے، فرمایا ابو بکر نو چیک کرا، ابو بکر نو چیک، حضرت حسان کا کلام حضرت ابو بکر چیک کر رہے ہیں، اور ایتھے میں کہہ رہے ہیں اے میں راتی تازہ ہی لکھیا، راتی میں تازہ ہی لکھیا، تو پھر استادہ نے تازہ تازہ کر چھڑیا سارا کچھ اس لیے حضرت جی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے حضرت جی کوئی معاملہ نہیں جی جس میں نبی کریم علیہ السلام نے راہبری رہنمائی نہیں کی، لیکن بس حضرت پھنس گئے ہیں، کہا تیرے اور میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے، بہت، لیکن دیکھتا ہی کوئی نہیں۔ اللہ قرآن دعوتیں دے رہا ہے، کبھی کہہ رہا ہے اپنا کھانا ویکھ، ہاں جی، تربوز کا میٹھا اور خربوزے کا میٹھا اور کھجور کا میٹھا اور سیب کا میٹھا اور ہاں جی کدو کا ذائقہ اور شلجم کا ذائقہ اور پالک کا ذائقہ اور ہاں جی کریلا کوڑا کر چھڑیا، ہاں جی دوڑا میٹھا کر چھڑیا، کبھی نہیں ہوا کہ بیل کدو کی ہو نکل ٹینڈا ہے، کبھی نہیں ہوا، جگہ جگہ نشانیاں بکھری پڑی، قرآن دعوت دے رہا ہے، یہ سامنے بلڈنگ ہے، چھت ہے، کوئی ماں نے نہ پتر پیدا کیا ہے نہ ماں پتر پیدا کر سکے گی، کہ چھت کے نیچے کچھ بھی نہ ہو اور چھت کھڑا ہو جائے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں بندے تیرا نکا جہا چھت پلراں تے کندھاں تو بغیر نہیں کھڑوندا، کدی ساڈا بھی تے ویکھ
الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. تیرا ایک نہیں کھلوندا سی 7 کھلار چھڑے نے پھڑ کے. لیکن کون دیکھے مادیت پرستی میں ایسے الجھے. ہاں جی پہلے وڈے ہوئے جی میٹرک کرنا کر لیا, ہوں ایف اے کرنا کر لیا, ہوں نوکری لبنی لب گئی, ہوں ویاہ کرنا ہو گیا, ہوں منڈا ہونا چاہیے ہو گیا, ہوں کڑی ہونی چاہیے ہو گئی, سارا کچھ ہی ہو گیا. لیکن جو ہونا تھا وہ نہیں ہوا. کوئی عمر گزر گئی حضرت, بکھرے ہیں جلوے حضرت, جلوے بکھرے ہیں جلوے. وہ اقبال نے لکھا نا, وہ جوید اقبال, وہ کہتا ہے اقبال باہر تھے, میں خط لکھے ابا جی میرے لیے ریڈیو لے کے آئیے. علامہ اقبال نے ریڈیو تو بھیجا کوئی نہیں, شعر لکھ بھیجے, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر, گر خدا دلے فطرت شناس دے تجھ کو, سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. اقبال کہندا پوچھ گلاب دے پھول نوں, تو ہرے رنگ دی ٹانی چوں نکلے ہیں, تو لال کیوں ہے؟ تو ہرے رنگ دی ٹانی چوں, تو لال کیوں, تو کس طرح لال ہو کہ تو ہرے چوں نکلے ہیں تو تینوں بھی ہرا ہی ہونا چاہیے سی. اقبال کہتے ہیں پوچھ موتیے دے پھول نوں, تو ہرے ٹانی چوں نکلے ہیں, تیرے چانی خوشبو کیویں آوے, گر خدا دلے فطرت شناس دے تجھ کو, سکوت لالا و گل سے کلام پر. اور کیونکہ پتر سب نو روشنی مدینہ طیبہ تو آئی, اس لیے لفظ وکھرے وکھرے تھے, بات سب کی ایک تھی. یہی بات عارف کھڑی رومی کشمیر نے بھی کی. اور فرماتے ہیں قدرت تھی جس باغ بنائے, جگ سنسار تمامی, رنگ برنگی بوٹے لائے, کچھ خاصے کو جامی, ایک نہ دے پھل مٹھے کیتے, پاتوں نہ دے کوڑے, ایک ہی ٹہنی ہے اسی میں سے پتا نکلا, ایک ہی ٹہنی ہے اسی میں سے شہتوت نکلا, پتا کوڑا ہے شہتوت مٹھا ہے, ایک ہی ٹہنی ہے اسی میں سے پتا نکلا, اسی میں سے جامن نکلا, اسی میں سے جامن کی گٹھلی نکلی, پتا کوڑا ہے جامن دا پھل مٹھا ہے, گٹک پھر کوڑی ہے. ایک ہی ٹہنی ہے اسی میں سے آم نکلا, چھلکا کڑوا ہے گودا مٹھا ہے, نیچے اندر جو پھر گٹھلی ہے وہ پھر کڑوی ہے, بکھرے پڑے ہیں. اس لیے تو کسی نے کہا تھا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے, کوئی تو ہے جو. لیکن غلطی کی ہوئی, لبنا سی نو کتھے ڈائیں ہیں, تلاش اس کو نہ کر بتوں میں, وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں, جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے, وہی خدا ہے. کا ہارون یہ بتا تیرے اور میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں. وزیر بلایا, فرمایا میرے کوڑے تے باؤ اور پورے بغداد دا چکر لو, اور پیچھے ایک بندہ اعلان کرے یہ وہ ہے جس کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا, اور اللہ نے اس کو عزت دی, اور ہارون کو اس کی عزت کرنی پڑ گئی. اس لیے بھائی جی اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. باتیں تو پتر بڑی ہیں, لیکن بس گزارش ہے کہ عمر ہم نے ادھر ہی گزار دی نہیں, اب ادھر سے ادھر آؤ, ادھر سے ادھر آؤ, ادھر اللہ ہے, ادھر ادھر نبی کریم علیہ السلام کا نام مبارک ہے ادھر. اور میرے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. لیکن کیونکہ میرا روز کا کام ہے, دوستوں کو سننے کی عادت ہے, بس سن لیتے ہیں. جاتے ہوئے کبھی کسی نے روک کے پوچھا نہیں مصباحی صاحب میرا بھی دل کرتا ہے کہ میرا بھی دل انہوں دی یاد نہ معمور ہو جائے. پوچھتا تصویر کے لیے روک لیتے ہیں, لیکن پوچھتا کیونکہ عادت ہے ہمیں سننے کی. حضرت داتا صاحب نے اسی لیے تو کشف المحجوب میں لکھا, فرماتے سب سے مشکل کام اپنے علم پہ عمل کرنا ہے. پوچھتا نہیں کوئی بھی,
پتہ نہیں اب بھی پوچھے کوئی نہ پوچھے، لیکن لکھا ہے حضرت مجدد پاک سے، کسی نے پوچھا حضور دل بھی ذکر کرتا ہے؟ فرمایا ہاں دل بھی ذکر کر۔ عرض کی حضور دل کیسے ذکر کر سکتا؟ فرمایا کیوں، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ عرض کی حضور گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ فرمایا زبان بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہی ہے نا، جو اللہ اس کو توفیق دے سکتا ہے تو تھوڑی ساری ہمت کر، وہ تیرے دل کو بھی دے دے گا۔ پتر ہمت کرو جی، وہ آخر تک جڑے بیلی بیٹھے ہمت کرو بچے، اللہ سلامت رکھے۔ اوکھا کام ہے، شیطان، نفس، دو ظالم دشمن، دو ظالم رہزن، لیکن اپنے اللہ کو پکارو، نبی کریم علیہ السلام اگے رو۔ حضور ہم نے پکارنا چھوڑ دیا۔ دیکھو نا اللہ حضرت کیا انداز امت کو دے رہے ہیں کہ حضور کو پکارنا ہے۔ لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ پکارنا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے پکارنا، سارے کنڈے بس نال ہی ہے نا سارا کچھ، یہ بھی کنڈا کڑوا لے حضرت عرضی پیش کر کے، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو ہے میرا غوث اور لاڈلا بیٹا۔ حضرت ہم پکارتے نہیں ہیں، پکارو، ایک ایک مسئلہ عرض کرو، بس پھر جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس دن کرم ہو گیا۔ میرے حضرت صاحب وہ مریدین کی تربیت فرما رہے تھے، وہ ایک بیلی کو کہا، بیلی یار روز وہ کم از کم ایک چٹھی تے مدینہ پاک بھیجیا ہی کرنا، چٹھی مراد انہوں نے یاد کریا کر، جہاں سے میں شروع ہوا ہم پڑھتے ہیں ایتو پڑھی دا یاد یاد یہ تو کری دا ایتو یاد، ہم پڑھتے ہیں ہم یاد، فرمایا روز ایک چٹھی بھیجیا کر، مطلب یاد کرے۔ کوئی بھی درود پاک، درود ابراہیمی پڑھ لو، درود خضری، درود غوثیہ، جو من بھائے جو دل لگے پڑھ کے مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم، اور پھر حضرت یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، اور آگے اور درد ہے، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، پکارتا کوئی نہیں درد۔ وہ درویش آگے سے عرض کرنے لگا حضرت کیا ہوگا چٹھی بھیجنے سے؟ فرمایا کسی کا تو جواب آئے گا ہی نا، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے۔ اب شوق نہیں ہے بہت رجی، وہ تو بارگاہ ہی بہت بڑی ہے نا، وہاں تو میرے علی شاہ بھی عرض کرتے ہیں کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا۔ آپ کبھی سیالکوٹ آئیں، ہمارے سیالکوٹ ایک فقیر ہوئے ہیں بابا لاہوری شاہ، سادات میں سے تھے اور مجذوب تھے حضرت، یہ بھی بزرگوں کا رنگ ہے، جان بوجھ کے حضرت وہ اپنا نام بدل دیتے ہیں، ساڈا نام ہی کوئی نہ لگے، اس قدر نفی ہوئے تھے۔ مولوی سلیمان نا دی پوکھ چو نکل ہی نہیں سکے ہے بات، کیسے بڑے لوگ تھے، اور حضور بلے شاہ نے تو پھر اخیر ہی کر چوئی، پلوانہ والا کام کر گیا، چھوٹا ٹائٹل ہے سید ہونا، لیکن پھر چھڑی چھڑی ہے بلے نو سمجھاون آئیاں پیڑاں تے پر جائیاں، حال نبی اولاد علی نو تو کیوں لے کر لائیاں، سید ہو کے مرید رائیوں کے ہو گئے تھے، اور پھر کیا فرمایا جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائیاں، جیڑا سانو رائیں آکھے جنت پینگا پائیاں، رائیں سائیں سبے تائیں رب دیاں بے پروائیاں، کیڑا ایمنا نیم ہوئے، کیڑا چھری پھیرے اپنے آپ۔ یاد رکھیے حضرت کرم دا دروازہ چھری تو بغیر کھولنا کوئی بھی نہیں ہے، یہ چھری پھیر نہیں پڑنی ہے، پھر کرم دا دروازہ کھلے گا۔ بابا لاہوری شاہ آخری بہت خوبصورت شخصیت۔ حضرت کے بعد سائیں جلال، حضرت ساتھ نہیں مزار بنوایا ادب کی وجہ سے،
فرمایا مینوں پیراں چ دفن کریے. سائیں جلال ہوئے ہیں بعد میں. اور بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیونکہ جذب تھا تو وہ انج بہندے ہوندے سن, انج ایسے بیٹھتے تھے. میرے پیچھے تو ٹو ہے نا, انج اکھاں بند, غلبہ ذات. اور وہ سائیں جلال کہیں جی لگا بیٹھے, اور جہاں جی لگایا وہ گھرانہ ہندو تھا. اب ظاہر ہے مسلمان ہندو ہو ہی کچھ نہیں سکتا, لیکن دل اتھوں مجبور. وہ کسی دوست سے صلاح کی, انہوں نے کہا بابا لاہوری شاہ ٹر جا. جب بابا لاہوری شاہ دی زبان ہل گئی, وہ آ کے نہ لوگ بیٹھے تھے وہ بھی بیٹھ گیا. حضرت نے سر مبارک چکیا, اینیاں وچوں جدے لئی پچھو آڈر آیا سی انہوں ہی کڈیا. پھر میں نزدیک آ, وہ آ گیا. حضرت نے پوچھا, اس نے ساری بات بتا دی. حضرت وہ ہندو, میں تو کوئی نگاہ ہو جائے. فرمایا جا چلا جائے, تجھے شرم نہیں آتی, تجھے کوئی پاس نہیں. نبی کریم علیہ السلام کی مبارک نسبت کا انبیاء دعائیں کرتے رہے, اللہ نے تجھے محبوب کی امت میں بھیج دیا, اور تو کیسی بات کر رہا ہے, جا چلا جا. یہ کہہ کے آنکھیں بند کر لی. وہ نہیں گیا. پھر اکھاں کھولیاں, پھر اینے چونوں ہی آکھیا اور نزدیک. حضرت کا وہی سوال, سائیں جلال کا وہی جواب, حضرت کا بھی وہی جواب. پھر کیا ٹر جاؤ, پھر نہیں گیا. پھر حضرت وہ اکھاں بند کرنی, پھر تیجی باری کھولی, ویکھیا بندہ بیٹھا ہے, اشارہ کیتا, بالکل سامنے آ گیا. حضرت کا وہی سوال, اس کا بھی وہی جواب, لیکن حضرت نے اس دفعہ وہ جواب نہیں دیا. آپ نے پہلے مارا اس کو بائیں ہاتھ کا تھپڑ, ابھی سیدھا نہیں تھا ہوا تو دائیں کا بھی جڑ دیا. جیسے حضرت بیٹھے تھے نا وہ بھی ایسے بیٹھ گیا. رات گزر گئی. خیر ادھر تو نیند نہیں آئی کسی کو, پترکار نہیں آیا. خیر وہ سو انتظار کیا صبح کا. صبح ہوئی, والد صاحب گئے دوست کے گھر کا, پتہ بھائی جلال کتنے ہوئے. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ہی صلاح دیتی تھی, کہن ڈیا تھا ہی میں جانا ہے, تو ویکھو کتے اتھے نہ ہوئے. وہ چلا ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ پتر کنڈو پچھانے جاتا ہے. پیو نے پچھو پچھان لیا کہ جلال ہی ہے. انہیں آ کے نہ مونڈے تے ہاتھ رکھ کے انہیں کہا پتر جلال گھر کیوں نہیں آیا, ساری رات ماں تیری روندی رہی ہے, چل اٹھ گھر چلیے. پیچھے ویکھ کے پوچھا کون جلال, انہیں کہا تو جلال. انہیں کہا جدو بابے نے پہلی چنڈ ماری سی کڑی کٹ چھڑی, جدو دوجی ماری جلال بھی کٹ چھڑیا. نہ پری رہی نہ جنو رہا, نہ کہ میں رہا نہ کہ تو رہا. لیکن بس حضرت صاحب ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں, ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے. پتر کٹے تے وچھے تے ٹریکٹر تے ٹریلی تے پیسے تے منجی تے کنک تے مربے تے کلے, ہم ان چیزوں سے نکل ہی نہیں سکے. اللہ بڑا کچھ تھا حضرت, ہم نہیں. وہ اللہ دا واسطہ جے ہے, مینوں بھی میرے اللہ نے سب دیتا ہے, لیکن کوشش کرنا وا حضرت. آؤ تسی بھی اپنے اللہ دی طرف, نبی کریم علیہ السلام دی غلامی دی طرف آؤ, نبی کریم علیہ السلام دی محبت دی. حضرت جی سکھو دین, یہ تھوڑا سا وقت ہے, ظاہر ایک سبق اور سنانا ہے جو جو آپ کے نصیب میں تھا, کیونکہ حضرت میرا واس ہوئے, میرا اختیار ہوئے تو مینوں کی لوڑ ہے حضرت ہے والا بیان کرن دی. حضور بولے شاہ جان چھڑوا گیا, سچا کھاتے پامبڑ بل دے, مینوں کی لوڑ حضرت ویلنے چ باندھ دینی. میں بچوں کو اکثر کہتا ہوں, جب میں جامعہ نظامیہ شیخو پورا نبی پورا, ٹھیک ہے جی, جب میں نے پہلے سال میں جب پہلی میں نے تقریر کی تھی نا, تو ظاہر اتنی استعداد نہیں ہوتی کہ بندہ ڈائریکٹ کڈے بچوں. تو میں نے بھی کنز الخطیب سے کی تھی, دوسری بھی ادھر کی تھی, تیسری بھی ادھر کی تھی. مجھے کنز الخطیب اور ابرار خطابت کے وہ تقریباً سارے موضوع یاد ہیں, لیکن کیونکہ میرا واسطہ اختیار نہیں, میں نہیں بول دی, میرے چ میرا یار بول دا. میرا واسطہ اختیار ہوئے, مینوں انہاں دیاں ویلاں چبھ دیاں, مینوں نہیں ڈیڑھ لگا تھا, میرے نہیں بچے ہیں, میں بھی لے کے جاواں جانے ہیں ٹیر, سب کچھ آتا ہے مجھے بھی, لیکن واسطہ اختیار نہیں. بہنا وا بالکل اس طرح ہو جانا وا جی میں بلینک, کوئی موضوع مینوں نہیں یاد, جو پچھو کرم ہوندے نے
میں نہیں بول دی، میرے چ میرا یار بہت، اس لیے پتر اللہ دا واسطہ دھیان کرو، اللہ کہہ رہے ہیں دھیان کرو، میں نہیں کہہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے اللہ کو ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ، ہدائی مطلب بنتا ہے نا دھیان کرو دیکھو. پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ کہہ رہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. اللہ ان علماء کی خیر کرے، اللہ ان کے علم و فضل میں برکتیں دے. اس گئے گزرے دور میں یہی وہ دیے ہیں جن کی روشنی سے یہ ساری روشنیاں ہیں. بس وہ کیا پھر میں وہی کہاں کہ موضوع اللہ انہا اولیاء اللہ، وہ پھر بھگتو ہونا اولیاء، شان علم شان علماء بیان ہی نہیں ہوئی. لوگ سمجھتے ہیں مولوی آئی کا. حضور فرما رہے ہیں جس نے کسی عالم کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے مجھے دیکھا. جس نے کسی عالم سے ہاتھ ملایا شیک ہینڈ کیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا. جس نے کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے پیچھے. حضرت صاحب 8 سال لگ دیں پھر عالم بنتا ہے. جی حافظ تے 10، جی مفتی تے 12، اور پیر صاحب لئی تسی کسی پیر صاحب دے پتر ہو تو دوئی پیر صاحب. وہ جامعہ نظامیہ 8 سال لانے پیندے ہیں، کو اپنی تشریف شریف تے طاہر تبسم صاحب دے سوٹے کھانے پیندے ہیں، کو اپنے کپڑے آپے دھونے پیندے ہیں. اتنے روز ہی سرے چنے نہ کو روٹی کھانی پیندی نہیں. ملازم حسین سیدی صاحب دیاں ڈانگاں وہ کھانیاں پیندیاں نے. پیر صاحب دے پتر ہو تسی پیر صاحب ہی. اکثر لوگ کہتے ہیں جی کو خاص، میرے دے سارے نا خاص نے. اللہ خود نہیں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سارے خاص سارے نہ دے سونے نے. وہ تو نہیں سونا ہے، تو سونے طریقے نہ نہیں لینا ہے. سارے نام تو مرد لو، سیکھ لو کسی سے. دیکھو یہ نام مبارک حضرت کرتا کیا ہے. وہ لکھا ہے حضرت نے شیخ کہتے ہیں کہ حضرت جنید کا مبارک زمانہ تھا تو وہ بغداد شریف میں نہ قتل ہو گیا. حضرت جنید کہتے ہیں اور فرماتے 17 بندے پھڑ کرتے، کیونکہ حضرت آج ہم میں 1000 فرق ہے، چہروں میں فرق ہیں، داڑھیوں میں، پگڑی کسی کو ننگے سرے کو ٹوپی والا ہے، اگر پگڑی ہے کپڑا وکھرا، باندھنے کا سٹائل وکھرا، کپڑوں کے کلر بڑے. تو تب تقریباً داڑھی شریف سارے رکھتے تھے، پگڑی تقریباً سارے باندھتے تھے. یہ میرے دیکھتے دیکھتے ہوا ہے. نہیں تو حضرت تقریباً سارے آدھے سروں سے پگا ہوندی ہے. لوگ اچھا نہیں تھا سمجھتے ننگے سر، ٹھیک ہے. تو اب تو فیشن ہے جی، اب تو لوگ محفلوں میں بھی ننگے سر ہی آ جاتے ہیں اور بڑی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے. شادی کارڈ آتا ہے کچھ نہیں لکھا ہوتا، کسی نے نہیں لکھا ہوئی نویں کپڑے نہ پا کے اندر نہیں آن دینا، لیکن پا کے جان دینا. شادی کارڈ پہ ہر بالکل نہیں لکھا تھا جی نہ کے نہ آئے تو اندر نہیں آن دینا، روٹی نہیں ملنی. کہیں بھی نہیں لکھا کہ نئے جوتے پہن کے آنا، چل نہیں تو پرانی پالش کر کے. کچھ ایک کل نہیں لکھی. دلہا دلہن کا نام، امی ابے کا نام، کہاں سے چلیں گے، کہاں جائیں گے، نکاح کتنے بجے یا کھانا، بس. لیکن سب کچھ کر کے جاتے ہیں. لیکن جب باری آتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی کوئی چاہ ہی نہیں ہے. نہ کسی نے ویس کوٹ پائی ہے، نہ کوئی ناتا ہے، نہ کسی نے خوشبو لائی ہے. بس ایسے ہی آ گئے سارے کے ساتھ. چاہ ہی مک گئی حضرت. سارے چاہ لوگوں کے لیے، سارے چاہ لوگ. اللہ اور اللہ کے رسول کی باری آئی کوئی چاہ ہی نہیں رہا. جی مولوی تسی سختی کر دے تو بھائی ویاہ تو بھی پا کے جایا کرو جڑے مسجد پا کے آندے ہو. لوکاں نے ٹینشن تے جو اللہ دی واری آئی کوئی چاہ ہی نہیں رہا. پھر قرآن میں ایویں تو نہیں نا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ، تسی اللہ دی انہیں قدر کیتی نہیں جنہیں کرنی چاہیے. قدر ہی نہیں کوئی. میں ایسا پیچھے بھی رونا رو، قدر کیا کریں، کیڑے کیڑے رونے روئی ہے. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے جرا، کیڑے کیڑے رونے روئی. آپ کا بھی حضرت روز گواہ ہے، میرا بھی روز گواہ ہے. یہ آج تیسرا سبق سنا رہا ہوں، یہ کبھی رہتا ہے وہ بھی جا سناؤں گا. کوئی چاہ نہیں جی. ہر محفل میں کسی نہ کسی کے لیے فرمائش ہو جاتی ہے. کوئی ماں کی کر دیتا ہے، کوئی ابو کی کر دیتا ہے، کوئی حضور غوث اعظم کی کر دیتا ہے،
کوئی بابا صاحب کی کرتا ہے. ایسا 20 سال ہو گئے میں نے نہیں دیکھا کبھی کسی نے اٹھ کے وہی بھی کیتی ہے. ہم آنکھیں بند کر لیں اور کہی جائیں یس سر بس ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ عاشقان رسول. تو جی حضرت صاحب دیکھیے تے حالات ہے نے کہ اب کبھی اس کی فرمائش بھی کسی نے کی میں نے نہیں دیکھا. کوئی نہیں اس کی فرمائش کرتا. کبھی کسی نے اٹھ کے کہا ہو جی 2 شعر. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. سب تو بڑا ذکر قرآن کہہ رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. صرف ذکر نہیں کرنا کثرت نہ کرنا. اب یہ بھی ایک ایشو ہے نا لگتا ہے مصباحی صاحب مٹھے مٹھے دیوبندی ہوں نے جائیے تو جائیے کتنے لیکن جو مرضی آکھو جی سانو جو آرڈر ہے مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ تھی جو مرضی آکھو. ہاں عقیدے چ جے تسی کو ڈنڈی ویکھو پھر گل کریو میری میں اپنا درد رو رہا. حضرت صاحب کوئی اس کی فرمائش نہیں کرتا. حضرت صاحب میں نہیں دیکھا. اور یہ نہیں کہ لکھا نہیں ہو ایسا ایسا سونا لکھا ہے یار. اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ تو نہیں لکھا تھا کہ اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا. اعظم چشتی صاحب نے یہی لکھا سی ان ڈٹھے ہاں جیتی تانگ دلانی ہت بن ملے ہوں جدی یاری بن زلفوں جدا قیدی دو جگ بن نینا مست خماری بن ہجروں جدی یاد ستاوے بن صورت خلق پجاری. اعظم اس دی حمد کی لکھاں میری حمد دے کس کاری ہے. لیکن یہاں کھڑے ہیں حضرت صاحب اب اس کی فرمائش ہوئی میں نہیں کیا اتنا بھول گئے. اللہ دی فرمائش کوئی نہیں کرتا. اللہ وہ قرآن میں کیا کہا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وہ اپنے رب پر رجوع کرو. اگر اپنے خلیل کی صفات بیان کی تو اللہ کیا بیان کرتے ہیں اپنے خلیل کے لیے فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. میرے ابراہیم حلیم سن میرے ابراہیم بڑی آزاری کرنے والے سن تے میرے ابراہیم میرے نال بڑی لو لاؤن والے سن. لیکن یہاں حالات یہ ہیں کہ فرمائش بھی وہ کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ اپنے رب ول دوڑو. لیکن کیا ہے ادھر تے فرمائش بھی کوئی نہیں کرتا. وہ کہتا ہے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم. لیکن ایتھے کی حالات میں وہ کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے. لیکن ایتھے حالات ہے نہیں فرمائش بھی نہیں کرتا. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ ایسے رنگ بنے کہ حضرت تو وہ بس سیکھ لو حضرت کسی سے. اس وقت حضرت بڑی ضرورت ہے کہ حضرت جڑے ایک فکرتے ہیں کم از کم ازی ایک ہو جائیے تو بچا لئیے. نہیں تو حضرت ہمارے سامنے وہ میرے حضرت صاحب سے وہ کہا کرتے تھے کہ بس شناختی کارڈ دیں مسلمان لگے دیں باقی اسی صرف شناختی کاٹتے ہیں باقی تو پتر جدے سے مسلمان شروع ہوتا ہے ہم ادھر ختم ہو جاتے ہیں. حضرت میں حضرت دیکھ کے بہت گھبراتا ہوں حضرت یہ کیا حالات بن گئے ہیں. اللہ جس محبت کا ہم دعویٰ رکھتے ہیں کوئی کہتا ہے جی منو بابا صاحب نے بڑا پیار ہے کوئی کہتا ہے منو حضرت خواجہ غریب نواز نے بڑا پیار کوئی کہتا ہے جی میں عاشق حضور غوث اعظم ہوں کوئی کہتا ہے جی میں محب علی پاک ہوں کوئی کہتا ہے مجھے صدیق اکبر سے بڑا پیار ہے. تو حضرت ان ساری محبتوں کا جو حاصل ہے ثمر ہے پھل ہے وہ تو اللہ کی ذات ہی ہے کیونکہ یہ ساری محبتیں آپ کو اسی محبت کی طرف لے کے جائیں گے. یہ ساری محبتیں آپ کو اسی محبت کی طرف لے کے جائیں گے. لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ پھر یہ پھل کدھر ہے. حضرت میں دوسری جگہ میں اسٹوڈنٹ ہوں طالب علم سیکھتا رہتا ہوں. ہمارے گھر مہمان آئے تو وہ کیک شیک ساتھ نا وہ شامی جو ہوتے ہیں نا شامی کی ٹکیاں وہ بھی رکھی. تو حضرت ذرا اس طرف توجہ نہیں فرما رہے تھے تو میں نے سمجھا کہ شاید حضرت اس لیے نہیں توجہ کر رہے کہ بازار کے. تو میں نے عرض کی میں حضور آپ دی تھی نہیں بنائے نے کار دینے وضو کر کے بنائے نے دروشی پڑھ دیں بنائے نے تو کچھ چلو سانو برکت دے چھوڑو تھوڑی ساری. تو کہنے لگے میں کہیں گیا تو وہ
وہ تل تھے پڑے تو میں نے نا ذرا تل وہی کھا لیے، تو ظاہر ہے تل گرم ہوتے ہیں بڑے زیادہ، تو کہتے ہیں وہ کھانے سے نا میرا گلا اور منہ پک گیا، تو ظاہر ہے اس میں مرچ ہے تو پھر مجھے تھوڑی تکلیف ہوگی، تو میں اس لیے نہیں کھا رہا۔ تو میں نے کہا تلوں کی تاثیر کیا ہے کہ بوتے کھاؤ تے، تو پھر علی دی بھی کوئی ساڑھے کوئی تاثیر لبنی چاہیے تھی، پھر حضور غوث اعظم کے ذکر مبارک کی کو تاثیر ہم میں سے نظر آنی چاہیے تھی نا یار، لیکن تاثیر تو پتہ نہیں کتنے گئی ہے حضرت۔ حال یہ ہے کہ اب اس کی فرمائش بھی کوئی نہیں کرتا حضرت۔ 20 سال ہوئے میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ کوئی اٹھیا ہوئے اور انہیں کیا ہوئے بھائی سارے دی شان ہو گئی تو چلو کہ 2 شعر دی بھی شان جی، نہ نقیب صاحب پڑھتے ہیں نہ خطیب صاحب پڑھتے ہیں، اور بس حضرت اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، بس کوشش کرو کہ سیکھ لو کسی سے، پھر دیکھو حضرت یہ نام مبارک کرتا کیا، چھوٹے چھوٹے حضرت لفظوں کی بڑی تاثیر ہے۔ آپ دیکھ نہیں رہے یہاں ایویں بندوں نے نا اپنے وہ گاڑی کے ساتھ پلیٹ لگائی ہوتی ہے ایڈوکیٹ، پاویں کدی کچہری بھی نہ گیا ہو، لیکن کیونکہ لفظ تاثیر رکھتے ہیں حضرت، اس کا پھر تاثیر یہ ہے کہ پولیس والے نہیں روکتے، بھائی وکیل ہیں گل پانا ہے۔ یہاں بے تحاشا لوگوں نے اپنے وہ گاڑی پہ حضرت پلیٹ پہ لگایا ہوتا ہے پریس، پاویں اخبار بھی نہ پڑھنا آتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اگر ان چھوٹے چھوٹے لفظوں کی تاثیریں ہیں PREES پریس ADVOCAT ایڈوکیٹ، تو قربان جاؤں پھر انہوں نے نام دی کی تاثیر ہوئے گی، پھر ان کے ناموں کی تاثیریں کیا، صرف اتنا کرو کہ سیکھ لو کسی سے بیٹھ کے حضرت، پھر دیکھو حضرت۔ اور فرماتے ہیں وہ قتل ہو گیا نا، تو آپ فرماتے ہیں وہ جس بندے نے قاتل کو دیکھا قتل کر کے بھاگتے ہوئے، یا پولیس والے اس کو لے کے نکلے تو جو اس جیسا نظر آیا اس نے کہا ایویں ہو جدا یہ ایویں ہو جدا ایویں، وہ پھاڑ کرتے حضرت۔ آپ فرماتے ہیں ایک پردیسی جو اس وقت گزر رہا تھا اس نے کہا یہ بھی ویسا ہی ہے، وہ بھی دھر لیا گیا۔ آپ فرماتے رات تک ایسے ہوا کہ وہ جو 16 تھے نا ان کا کوئی نہ کوئی جاننے والا حمایتی سفارشی ضامن آیا لے گیا، وہ کلا ہی رہ گیا، اس کو پتا تھا کہ اب مجھے کسی نے بھی لینے آنا نہیں۔ آپ فرماتے اس نے سر سجدے میں رکھا اور عرض کرتا ہے رب کریم تو جانتا ہے کہ میں نے قتل کیا نہیں، عالم الغیب والشہادہ تیری شان ہے، لیکن وہ جو 16 چلے گئے ہو سکتا ان میں سے کوئی قاتل ہو، لیکن کسی کا حمایتی سفارشی جاننے والا ضامن آیا لے گیا۔ میں تو بغداد چ پرونا ہاں مسافر ہاں، کوئی حمایتی نہیں سفارشی نہیں جانن والا نہیں ضامن نہیں، اس لیے میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا جانن والا بھی تو، میرا ضامن بھی تو۔ حضرت جی کسی نے پکاریا ہوئے کام تو پہلی بار ہی ہو جاتا ہے، لیکن صوفیہ کہتے ہیں بس یہ بھی رب کی ذات کا رنگ ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے کو تھوڑا اور منگے۔ کسی نے حضرت اس طرح پکارے آئے کام تو پہلی بار ہی ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھی اس ذات کا رنگ ہے، اس کو اپنے بندے کا مانگنا اتنا پسند ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ کچھ اور مانگے۔ وہ بار بار یہی عرض کرتا رہا میرا میتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا جانن والا بھی تو۔ اور یہی پتر بزرگوں کا سب کی تعلیم یہی تھی، میاں صاحب نے بھی تو یہی کہا، فرمایا مانگت کولوں منگن والا رہندا ہمیشہ خالی، اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی ہے۔ ان دنیا داروں نے کیا دینا یار، یہ تو خود سوالی ہے۔ بار بار پھر ہوا دریائے رحمت جوش۔ حضرت جنید کہتے ہیں کہ ہارون اپنے بستر پہ لیٹا خواب خرگوش کی مزے لے رہا، بستر ہلا، ہارون مارے خوف کے اٹھ بیٹھا، کان میں آواز آتی ہے اوے ہارون تو یہاں میٹھی نیند کے مزے لے رہا ہے، اور وہاں وہ اللہ کا بندہ رو رو کے اللہ کو پکار رہا ہے، جا جا کے اس کو رہا کرا۔ ہارون مارے چاؤ کے، نہ اس نے سر پہ کچھ پہنا نہ جوتا پہنا، اسی طرح بھاگا، جا کے جیل کھلوائی اور ایک ایک کمرے کی تلاشی لی، لیکن کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جو وضع میں قطع میں اللہ کا دوست اللہ کا ولی نظر آئے۔ پھر تلاشی لی نہیں ملا، پھر تلاشی لی، اس نے کہا بھیجا گیا ہے لیکن بندہ کوئی نہیں ایسا، کیونکہ وہ ادھر تھا اور پولیس والوں نے سمجھا کہ شاید سارے چلے گئے، ان کو نہیں پتا وہ کلا ہوتا ہی، اس لیے اس کو ادھر کوئی نہیں لے کے گیا۔
وہ ہارون خود ہی ٹہلتا ٹہلتا نہ گیا تو کانوں میں آواز آئی، تو جاننا ہے کہ میں قتل کیتا نہیں، جڑے 16 ٹر گئے ہو سکتا کو قاتل کسی دا میتی سفارشی جاننے والا زامن آیا لے گیا، میرا تو کوئی بھی نہیں، اس لیے میرا میتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا جانن والا بھی تو، میرا ضامن بھی تو۔ ہارون سمجھ گیا اسی کے لیے بھیجا گیا ہے، دروازہ کھلوایا، سجدے سے اٹھا کے سینے سے لگایا اور کہنے لگا وہ بڑا ہی ڈھاڈا ہے، سوتا بادشاہ ٹھوا لے، ہم پکارتے نہیں اس کو، میں بڑا ہی ڈھاڈا ہے، سوتا بادشاہ ٹھوا لے۔